नाम तंजील सरवर है. आई एम वर्किंग इन टैटू इंडस्ट्री फ्रॉम 9 years. तकरीबन 9 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में. और आई वॉज गेटिंग इनटू इट. मुझे पहले एडिक्शन थी ख़ुद बनवाने की टैटू. मैंने स्टार्ट किया दोस्त के साथ, इस्तांबुल में थे तो शर्त लगाई थी, तो उधर फर्स्ट टैटू मेरा बना. उस टैटू के बाद हम लोगों ने पार्टी शार्टी भी की. बस वो क्योंकि आई वाज लकी तो मैं वो शर्त जीत गया था. उसके बाद वो एडिक्शन एक स्टार्ट हो गई. तो फिर अपनी बॉडी पे इम्प्लांट करना टैटूज़ अपने एक आर्ट की नज़र से मुझे अच्छा लगने लगा. तो मैंने फिर उसके बाद जब मैं मलेशिया गया था, वहाँ से मेरे पास लैब था, वैकेंसी वगैरह सेट नहीं हुई थी, तो फिर मैं बैंकॉक चला गया था घूमने के लिए. बेसिकली तो मैं एक समझ लें कि एक फ़ौजी फैमिली से हूँ. मेरे फादर जो है वो कमांडर रिटायर्ड थे नेवी से, तो काफ़ी प्रेशर रहा फैमिली का भी मेरे ऊपर. मैंने एयरफोर्स की ट्रेनिंग से फाइनल ट्रेनिंग से मैं आउट हो गया था. तो उसके बाद मैं अपनी फैमिली में थोड़ा झगड़ा हो गया था. तो फिर उसके बाद मैं पाकिस्तान कंट्री ही छोड़ गया था. उससे मैं कि यहाँ मुझे सर्वाइविंग नहीं मिल रही मेरे माइंड सेट के हिसाब से, क्योंकि मुझे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं थी. तो जब ओन सर्विस या सेल्फ मेड इंसान को बनना होता है तो वो ज़िंदगी में काफ़ी स्टेजेस लेके जाता है. तो उस वक़्त मैंने बीकॉम किया हुआ था और डिप्लोमा किया हुआ था टेक्निकल साइड में. तो उससे मेरी ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी. मैं दुबई जा रहा था फिर, तो उस कंपनी के साथ फिर मैंने टैटूज़ की मशीन्स परचेज़ करी थी. फिर वहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स थे फ़िलिपीनी, उनके साथ मुझे इस फील्ड में मज़ीद वर्क करने का मौका मिला. तो स्किन डेप्थ, निडल्स, नेम्स, शेप्स, ये सारा प्रैक्टिकली मेरे फ़िलिपीनी फ्रेंड थे बहुत अच्छे, उनके साथ मुझे ये समझने को मिला. तो उस फील्ड में फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्क करते करते काफ़ी लोगों के टैटूज़ बनाए. तो काफ़ी लोगों से इसी टैटूज़ के साथ मैंने उम्रे हज भी किए. तो यहाँ पर हमारी कम्युनिटी बहुत अलग देखती है इस चीज़ को, उस तरह नहीं देखती. हम एक यूनिक हो जाते हैं लोगों के लिए टैटूज़ बनने के बाद. हमें पसंद नहीं किया जाता ज़्यादा. टैटूज़ के बारे में यहाँ लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है. ये यहाँ पर वर्क काफ़ी अंडरकवर चलता है. अगर लोग टैटूज़ बनवा भी लें तो दिखाने में उनको शर्म आ रही होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ फ़ौरन फतवा लगा दिया जाता है. हम लोग काफ़ी चीज़ें फेस करते हैं. जब मैं भी बनवा के बाहर, क्योंकि एक बाहर एक नॉर्मल समझा जाता है इस चीज़ को, कोई ज़्यादा इतना एग्रेसिवली इस पर रिएक्शन नहीं किया जाता जिस बंदे के टैटूज़ बने हुए हों, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा किया जाता है. तो इसी वजह से फैमिली की, स्पेशली मेरे फादर की नाराज़गी भी मेरे साथ थी. मगर मेरा ये मानना है कि फील्ड आपको चुनती है, आप फील्ड को नहीं चुनते. टैटूज़ एज अ हॉबी स्टार्ट हुआ था, मगर नाउ आई एम इन दिस प्रोफेशन और मैं बहुत खुश हूँ. हाँ, शायद मैं किसी और फील्ड में होता तो ऑफिस में भी मैं जॉब करता हूँ, मगर ये कि उसमें कलर टू कलर डिफरेंट पीपल्स से आपकी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती इस फील्ड में जितनी ज़्यादा है. पाकिस्तान में स्पेशली इन कराची आप बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर रहते हैं. आपको एक फेम मिलता है, रिस्पेक्ट करते हैं. ज़्यादातर यहाँ जो है वो नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी, मुस्लिम्स के अंदर जितने फ़िरके हैं वो भी, कुछ टैटू रिमूव करवाने भी आते हैं मेरे पास, तो कुछ बनवाने भी आते हैं, कुछ कवर अप के लिए आते हैं, कुछ की स्किन मार्क्स होते हैं वो उनको कवर अप करवाते हैं. तो ये फील्ड आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी इन हो चुकी है. अब इधर भी लोग जो है वो टेम्परेरीज ज़्यादा बनाते हैं. तो
جو انڈر ایج ہیں ان کو تو ہم انٹرٹین نہیں کرتے کیونکہ الاؤڈ نہیں ہے. میں نے اس فیلڈ کا کو پروفیشنلی یہاں ورک کرنے کے لیے میں نے رجسٹریشن کروائی تھی FBR میں. تقریباً 3 سال سے میں کنٹینیو رکھے ہوئے ہوں ادھر اور آگے بھی سون چلتی رہے گی. فیلڈ کوئی بھی اینڈ نہیں ہوتی. آپ اگر اس میں ایڈکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں بہت اسٹرگلنگ ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کوئی ڈرائنگ بھی اگر آپ بنانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت اسٹرگلنگ کرنی پڑے گی. تو اگر آپ کے دل میں کسی چیز کے لیے خاص انٹرسٹ ہو تو ہی آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں. تو یہ فیلڈ ایسے ہے کہ آپ ایک دفعہ اسٹارٹ لیں گے تو یو نو کہ آرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹینشن کو ریلیف کرتی ہے. اور یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو شیئر نہیں کر سکتے اپنی چیزوں کو, مگر ان کے لیے کسی پرسن کے لیے فیلنگز زیادہ ہوں تو اس کے پورٹریٹ بھی بنواتے ہیں اپنی باڈی کے اوپر. میرے کافی کلائنٹس اس طرح کے ہیں جنہوں نے اپنے فادر جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کی پکچر جو ہے ان کی انہوں نے اپنے ہاتھ پہ بنوائی, کچھ نے اپنے پیرنٹس کی دونوں چیسٹ کے دونوں سائڈ سے بنوائی. تو میرے ورک میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں, لوگوں کا انٹرسٹ دیکھتا ہوں, لورز بھی آتے ہیں میرے پاس. اس فیلڈ میں انٹرسٹ میرا اس لیے زیادہ ہے کیونکہ میں لوگوں کے ایموشنز کو انجوائے کرتا ہوں. میں ایک ریئل لائف جیتا ہوں, کور لائف نہیں جیتا. مجھے کافی چیزیں فیس کرنے کو ملی اس فیلڈ کی وجہ سے, کیونکہ ویسے بیسکلی میں انجینئر ہوں الیکٹریکل میں. میں نے امریکن یونیورسٹی سے ME کیا ہے اور سعودیہ میں جاب بھی میں انجینئرنگ بیس پہ ہی کرتا تھا, پر یہ ایز اے ہابی اپنے فلپینی فرینڈس کے ساتھ میں کرتا تھا. تو وہ ہابی کب ایک پیشن بن گیا پتہ نہیں چلا. تو پہلے پرانے زمانے میں سسٹم جو تھا وہ اتنا ہائیجینک نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ کاربن سے بناتے تھے ٹیٹوز کو, جس کی وجہ سے انفیکشنز ہو جاتی تھی. نیڈل سیٹ اسٹرائل نہیں ہوتی تھی, سینیٹائزڈ نہیں ہوتی تھی. نارمل نیڈلز جو ہیں ان سے بنا دیا جاتا تھا, جس کی وجہ سے انفیکشنز ہو جاتی تھی. لوگوں کو ہیپاٹائٹس اور دوسری بیماریاں بھی فیس کرنی پڑتی تھی. بعض لوگوں کو جو ہے وہ ایڈز بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہائیجینک نہیں ہے. مگر سسٹم جو ہے وہ امپروو کرتا ہے ڈے بائی ڈے. ماڈرن ایج آ رہی ہے. اب میں نے جن سے لرن کیا انسٹیٹیوٹ سے, انہوں نے مجھے پراپر ہائیجینک طریقے سے کام کرنا سکھایا. اور جو ریموونگ کے لیے میرے پاس آتے ہیں ان کو زیادہ تر فیملیز ایشوز ہوتے ہیں, تو کچھ کو ریلیجیس وائز ایشوز زیادہ ہوتے ہیں. جبکہ ریلیجیسلی میری نظر میں ٹیٹو کوئی بری چیز نہیں ہے, کیونکہ انسان کے ایموشنز جبھی تک ہیں جب تک وہ اس زمین پر ہے. کیونکہ باڈی جو ہے وہ اس کے اندر لوگ زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ باڈی آپ کی جو ہے وہ, اور لوگ اپنی اعمال کی فکر نہیں کرتے. آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے. آپ کی باڈی میں اگر مارکس ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں, ان کے تو باڈی پارٹس ہی نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی نیت ٹھیک ہے یا خراب ہے تو اس کو آپ جج نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جج کرنے والی صرف ایک ہی ذات ہے. ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ٹیٹوز کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں, جو باقی ان کے خود کی ایشوز جو ہیں وہ ہارشلی بولنا سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں. ہم اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باڈی جو ہے وہ آپ یہیں دے جاؤ گے, یہ یہیں پہ ہی آپ کو ملی ہے اور یہ یہیں ختم ہو جائے گی. اگر اس میں ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے نا روح کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جو نیت ہے, آپ کے جو اعمال ہیں, اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں نے ان ٹیٹوز کے ساتھ عمرے اور حج بھی کیے ہیں. مجھے وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹیٹوز ہیں تو تمہارا عمرہ نہیں ہوگا.
یہاں لوگ نماز بھی نہیں لوگوں کو پڑھنے دیتے، تو یہ غلط ہے. لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی چاہیے، وقت کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے. ہائیجینک طریقے سے اگر کام ہوتا ہے اور پراپر اسکن کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اسکن چینج نہیں کر دیتا. آپ اس ٹیٹو ایریا کو اگر کٹ لگے گا تو اس میں سے بھی بلڈ ہی نکلے گا، وہ ٹیٹو خراب ہو جاتا ہے اور اس کو پھر لوگ ٹھیک بھی کرواتے ہیں. کٹس لگنے سے یہ نہیں ہوتا کہ ٹیٹوز جو ہیں وہ اسکن کے اوپر آ جائیں گے اور پانی نہیں لگے گا، جس کے اوپر لوگ زیادہ تر بات کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پانی لگتا ہے. اور اگر آپ ذرا سا چٹکی بھی لگائیں گے یا پین بھی اگر لگائیں گے اسی اسکن ایریا پہ تو پین بھی فیل ہوگی اگر پراپر طریقے سے ورک ہوا ہوا ہے. تو جو اگر لوکل آرٹسٹ کافی ایسے کام کرتے ہیں، لوکلی ورک کرتے ہیں جو زیادہ ہارمفل ہے، اس سے میں یہ کہوں گا کہ آپ گریز کریں. اپنے آپ کو کبھی بھی مشکل میں نہ ڈالیں. کسی بھی آرٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو مٹیریل آپ اس کا دیکھیں کہ وہ ڈسپوزیبل یوز کر رہا ہے، یوز ہوا ہوا تو نہیں کر رہا، اور کلر کون سا یوز کر رہا ہے. ہر چیز برانڈ کی پراپر طریقے سے ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ سیکیور رہ سکتے ہیں. کبھی بھی ٹیٹو بنوانے کے لیے کسی لوکل طریقے سے مت بنوائیں. میرا یہ میسج ہوگا. میرا یہ ماننا ہے کہ فیلڈ آپ کو چنتی ہے، آپ فیلڈ کو نہیں چنتے.